بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 5، شرح صدر یا شک صدر. علم نشرح لک صدرک، کیا اے پیغمبر ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا. وی لاگ نمبر 5، آج کا 5واں اور آخری وی لاگ، سیرت النبی جلد سوم. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہے ہزاروں قافلوں سے آشنا یہ راہ گزر، چشمہ کو نور نے دیکھے ہیں کتنے تاجور. مصر و بابل مٹ گئے باقی نشان تک بھی نہیں، دفتر ہستی میں ان کی داستاں تک بھی نہیں. آ دبایا مہر ایراں کو اجل کی شام نے، عظمت یونان و روماں لوٹ لی ایام نے. عظمت یونان و روماں لوٹ لی ایام نے. آہ مسلم بھی زمانے سے یوں ہی رخصت ہوا، آسماں سے ابر آزاری اٹھا برسا گیا. شرح صدر یا شک صدر. علم نشرح لک صدرک، کیا اے پیغمبر ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا. من جملہ نبوت کے ان خصائص کے جو ایک پیغمبر کو عطا ہوتے ہیں، شک صدر یا شرح صدر ہی ہے. چنانچہ یہ رتبہ خاص پیش گاہ الہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا. شک صدر سے مراد یہ ہے کہ سینہ مبارک کو چاک کر کے اس کو بشری آلودگیوں سے پاک اور ایمان و حکمت کے نور سے منور کیا گیا. بعض روایات ایسی بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ معراج سے پہلے بھی یہ کیفیت آپ پر گزری تھی. ان روایتوں میں بعض جزیات کی تفصیل اور وقت کی تعین میں اختلافات ہیں. چنانچہ تمام روایتوں کے جمع کرنے سے 5 مختلف اوقات میں آپ پر اس کیفیت کا گزر ظاہر ہوتا ہے، یعنی گزرنا ظاہر ہوتا ہے. ایک جب آپ 4-5 سال کے تھے اور حضرت حلیمہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے، دوسرے جب عمر شریف 10 برس کی تھی، تیسرے جب آپ 20 برس کی عمر کو پہنچے، چوتھے جب حضرت جبرائیل سب سے پہلی وحی لے کر آئے، 5ویں معراج کے موقع پر. یہ مسئلہ کہ شک صدر واقعہ ہوا تو تمام صحیح روایتوں سے ثابت ہے اور اس کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. البتہ وقت کی تعین اور بعض جزیات کی تفصیل میں روایتیں مختلف ہیں. تیسری وجہ یعنی تیسری دفعہ کی روایات میں جس میں 20 برس کی عمر میں اس کیفیت کا گزرنا بیان کیا گیا ہے، محدثین بلکہ خود ارباب سیر کے نزدیک قطعاً غیر ثابت ہے. باقی 4 موقعوں کے حافظ ابن حجر وغیرہ نے جوہر اختلاف روایات کو ایک نیا واقعہ تسلیم کر کے مختلف روایتوں میں توفیق اور تطبیق کی کوشش کرتے ہیں. تسلیم کیا ہے امام سہیلی روض الانف میں صرف 2 موقعوں کی روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، ایک دفعہ صغر سنی میں اور دوسری دفعہ معراج میں. اور اس کی مصلحت یہ بتائی ہے کہ صغر سنی میں اس لیے یہ ہوا کہ بچپن ہی سے حضور اکرم کے قلب مبارک و نام کے حصہ کو نکال دیا جائے، اور معراج کے وقت تو ظاہر ہے کہ اس لیے تاکہ حضور ربانی کے موقع پر حکم صلاۃ کا جو طہارت محض ہے تحمل کیا جائے اور ملائکہ الہی کی امامت نماز میں فرما سکیں. صفحہ نمبر 110، مصر یہ کتاب کا نام ہے. لیکن یہ بات ہر شخص کو کھٹک سکتی ہے کہ سینہ مبارک کا آلودگیوں سے پاک و صاف ہو کر منور ہو جانا ایک ہی دفعہ میں ہو سکتا ہے، اور وہ ایک دفعہ پاک و منور ہو کر پھر دوبارہ پاک و طہارت کا محتاج نہیں ہو سکتا. اسی بنا پر بعض محدثین جیسے قاضی عیاض وغیرہ اس کو ایک ہی دفعہ کا واقعہ سمجھتے ہیں، اور وہ صغر سنی میں جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس حضرت حلیمہ کے یہاں پرورش پا رہے تھے اور معراج کے موقع پر شک صدر کے واقعہ کو راویوں کا صحو جانتے ہیں.
لیکن یہ پوشیدہ نہیں کہ واقعہ شق صدر کی روایات جن طریقوں کے ساتھ آئی ہے ان میں سب سے صحیح ہے، ان میں سب سے صحیح، سب سے مستند اور معتبر طریقہ وہی ہے جس میں اس کا شب معراج میں ہونا بیان ہوا ہے، اس لیے اس موقع پر راویوں کا سہو قرار دینا اور بچپن میں اس کا ہونا تسلیم کرنا اصول روایت سے صحیح نہیں ہے۔ ناظرین یہ تھا 5واں ویلاگ۔ اب نیکسٹ ویلاگ میں شک صدر کی ضعیف روایتیں وہ رکھیں گے۔ آج کے 5 ویلاگ بحمد للہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ نیکسٹ بقیہ حصہ شک صدر کی ضعیف روایتیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ میں حسین رب کا حسین سب کا نشان منزل، حسین حق کا جو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو وہ راز حق میں ڈٹے ہوئے ہیں، وہ راہ حق میں ڈٹے ہوئے ہیں، حسین لخت جگر علی ہے، عمر بھی داماد ہے علی کا، حسین فاروق جزو ایمان دلوں میں سب کے بسے ہوئے ہیں۔ علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت، یہ گھر انوکھا ہے سب گھروں سے، نبی کی زہرا کے در پہ قدسی صفیں بنائے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں علی سے مانگو، میں کہہ رہا ہوں خدا سے لیں گے، وہ کہہ رہے ہیں علی سے مانگو، میں کہہ رہا ہوں خدا سے لیں گے۔